آج کل زمانہ یہی ہے. جی حضرت میں وہ آپ کے فائدے میں ہے اور مطالعہ نہ کریں آپ. میں یہی کہتا ہوں جتنا علم کم ہوگا پاپولیرٹی اتنا ہی زیادہ ہوگا. جتنی الٹی سیدھی لوگ باتوں کو لوگ سنائیں گے نا اتنا ہی زیادہ آپ کے چرچے ہوں گے ہر جگہ. یہ آپ کے فائدے میں. صحیح ہے. تو غلط کہہ رہا ہوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں. نہیں آپ ٹھیک ہے. اصل میں نا کچھ موضوعات ایسے ہیں ہماری جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہے. میں نے پچھلے دنوں آپ کا صوفیزم کے متعلق نا تھوڑا سا سنا تھا. جی سر. میں صوفیہ کرام کا بڑا ماننے والا ہوں الحمدللہ. اور بڑا میرا ایک سمجھ میرے بزرگ تھے میاں اسم چشتی صابری صاحب جن سے میں نے روحانی تعلیم لی ہے نا. تو میں علماء دیوبند سے ہوں. ٹھیک ہے جی. تو فقہ جعفریہ میں بھی میرے استاذہ رہے ہیں جن سے میں نے سیکھا ہے بہت کچھ. جی سر. لیکن اصول فقہ کے اعتبار سے میں حنفی ہوں اور امام ابو حنیفہ کا مقلد ہوں. اتنا سا بس یہ کہہ لیں کہ ان کو فالوور ان کا ہوں, ان کو ماننے والا ہوں, جاننے والا ہوں. تو اصل میں اللہ آپ کو بہت سلامتی اور کامیابی دے میرے بھائی. ہمارے ایک نزدیک تو ظاہر بات ہے جو ہمارے نزدیک تو ائمہ اعظام جو ہیں بڑا امام 14 معصومین وہ تو ہمارے سر کا تاج ہیں, ہمارے دل کی دھڑکن ہے, سانسوں میں جو ہے وہ حجت ہے ہمارے لیے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا اولیاء اعظام کے متعلق آپ کا کیا کہنا ہے اس بارے میں؟ دیکھیں ولی اور صوفی میں فرق ہے نا. ایک شخص ہے جو عبادت کرتا ہے کثرت عبادت کی وجہ سے, نیک کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے, اس کے ہاتھ پہ کرامات ظاہر ہو جاتے ہیں نا, اس کا عقیدہ صحیح ہے, اس کا عمل صحیح ہے. ایک یہ ہے, یہ تو حق ہے, یہ تو حق ہے, ہم اس کو انکار نہیں کرتے. لیکن ایک شخص ہے جو صوفی ہے, صوفی حضرات جو واقعا تصوف کا قائل ہے, وہ تصوف کا پابند ہے. تو وہ دیکھنا پڑے گا کہ تصوف ہے کیا, کس چیز کا نام. تصوف شریعت کے اتباع کا نام نہیں ہے. تصوف ان کے اپنے عقائد ہوتے ہیں جو عام لوگوں کو نہیں بتاتے وہ. اور تصوف میں ان کے افعال ہوتے ہیں, ان کے کام ہوتے ہیں جو عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. اور وہ کرتب وغیرہ بھی دکھاتے ہیں جنات وغیرہ سے. وہ کوئی اس طرح کے جیسے ہندوؤں کے جو پیر ہوتے ہیں, جو گرو ہوتے ہیں, وہ ان کے بھی خوارق عادات ہوتے ہیں, وہ ان کے بھی کارنامے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ریاضتوں کی وجہ سے وہ کچھ کام کر سکتے ہیں. مثلا بھئی آپ کے ہاتھ میں اگر درد ہے, ٹھیک ہے نا, مثلا کسی سانپ نے سونگا ہے, آپ ہندو گرو کے پاس جائیں گے, وہ ایک دم کرے گا, فوراً وہ درد ختم ہو جائے گا, فوراً ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. اب یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ واقعاً وہ موحد ہے, وہ اللہ کا ولی ہے, نہیں. اس کو بعض ایسے دنیا میں ایسے طلسمات ہیں ان کی وجہ سے آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں. بعض ریاضتیں ایسی ہیں, وہ ریاضتیں آپ نکالیں, آپ عجیب غریب کام کر سکتے ہیں, یا آپ خبر دے سکتے ہیں فلان جگہ میں کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ کوئی کرامات نہیں ہے, یہ شیطانی چیز ہے. تو ان دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے نا. تو صوفی حضرات تصوف جو ہے, تصوف کا جو علم ہے, اکثر لوگوں کو پتہ نہیں کہ تصوف کا علم کیا ہے. تصوف ایک علم ہے, اس میں ان کے عقائد حضور شیخ الاسلام, تو یہ سب حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر وہ طاہر قادری صاحب کو, میں آپ کو بتاتا ہوں. جی سر وہ بولے آپ. جی انہوں نے باقاعدہ تصوف پہ ایک بک لکھی ہے. اور بیچارے کو کیا ہے, دیکھیں وہ طاہر قادری صاحب وہ ایک اچھے مقرر تھے ایک زمانے میں, ٹھیک ہے نا. اسی تقریر کرنے کی وجہ سے اس کے پاس بڑے پیسے بھی آ گئے, لیکن وہ اتنا بڑا عالم نہیں ہے. وہ مجھے نہیں لگتا اس کو تصوف کی کتابوں کو پڑھنا بھی اس کو آتا ہے. حالانکہ وہ ادعا کرتا ہے کہ وہ تصوف کو آتا ہے. تصوف کی کتابیں بہت مشکل ہیں, تصوف کی عبارات بہت مشکل ہیں, ان کے اصطلاحات کافی مشکل ہیں. یہ جو عام لوگوں کے اردو میں وہ لکھتا ہے نا, وہ بہت مختلف ہے ان چیزوں میں جو ان کے اہل تصوف کے اصلی کتابوں میں لکھی ہوتی ہیں. ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور جہاں تک میں نے آپ کے طاہر قادری صاحب کو دیکھا, یہ کوئی بہت بڑے محقق نہیں ہے بیچارے. یہ ایک زمانے میں اچھے تقریر کرتے تھے, اب تو تقریر کرنا بھی چھوڑ دیا میرے خیال میں اس نے. اور یہ باتیں ان کی سطح سے بہت بلند ہے کہ اصلی تصوف کیا ہے. ابو بکر ابن عربی کی جو کتب ہیں, جی بالکل یہ بہت مہارت کے ساتھ اس کو پڑھنا آتا ہے. مجھے نہیں لگتا طاہر قادری صاحب نے کبھی تصوف پڑھا ہے کسی کے پاس. اس نے ادھر ادھر سے یہ کسی پیر کے پاس جاتا ہے نا, کسی پیر سے بیعت کرتے ہیں, کوئی پیر آپ کو دستار پہناتا ہے, یہ اور ہے. ان کا جو علم ہے وہ اور ہے, اس کو پڑھنا سیکھنا وہ سراسر کفر ہے. وہ عام لوگوں کو انہوں نے اپنی کتابیں بھی جو ہے نا وہ کتابیں اپنی وہ بھی سخت الفاظ میں اسی لیے لکھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو عام لوگوں کو سمجھنا ہے. اس کی اصل وجہ یہی ہے.
اور کوئی وجہ نہیں تصوف کو سمجھنا. اصل میں اگر اس کو اصلی زبان میں بیان کیا جائے نا, وہ اس کا سمجھنا اتنا مشکل نہیں ہے, لیکن اس کو نہیں لکھتے یہ لوگ, اس کو مشکل زبان میں مشکل عبارات میں لکھتے ہیں تاکہ بہت کم لوگ سمجھ جائیں, کیونکہ ان کے عقائد اتنے گھٹیا ہیں, اتنے خراب ہیں. سمجھ میں آئی نا بات؟ صحیح ٹھیک. لیکن میں تو آپ سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ اس بارے میں تھوڑی سی آپ روشنائی ڈالیں کہ جو لوگ جیسے آپ نے بولا کہ ولی اور صوفی میں فرق ہے, ٹھیک ہے جی, ولی اور ہے صوفی اور ہے, لیکن میں نے جو صوفی کی ٹرانسلیشن پڑھی تھی نا, وہ تو یہی تھا, صوفی اسے کہتے ہیں جس کا ظاہر اور باطن ایک ہو. اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ وہ تو ایک تو نعرہ ہے نا, ظاہر باطن ہے, یعنی کہ جو خالص مخلص ہو جائے ظاہر باطن ایک ہونا چاہیے, ظاہر باطن اور ہونا چاہیے. وہ آج کل کے مسلمان کو بتائیے گا, وہ کون سے آج کل کے مسلمان کا ظاہر باطن ایک ہے؟ صحیح ہے. دنیا 420 ہے, آپ کو پتہ ہے. مومن کا بہرحال تصوف جو ہے نا, تصوف آپ کو پتہ بھی نہیں تصوف کیا چیز ہے, ٹھیک ہے نا. آپ نے دیکھا ہے کہ بھئی ایک شیخ ہے, ایک آدمی ہے, کہتا ہے اللہ کی عبادت کرو, سچ بولو, جھوٹ نہ بولو. یہ تو دین ہی یہی ہے, دین ہی. لیکن یہ تو نبی پاک دیکھو نا, یہ تو دین ہے, یہ تو تصوف نہیں ہے نا. تصوف کیا چیز ہے؟ مثلا عبد القادر جیلانی صوفی ہے, ابو حنیفہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ آپ اس کو پیدا کریں, آپ اس کو ڈھونڈ لیں, ٹھیک ہے نا. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اس کو آپ ڈھونڈ لیں. صحیح. آپ کو سمجھ آئے گا تصوف کیا. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. اوکے, تھینک یو سر, بہت مہربانی آپ کی.